اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے ایک بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میرے نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والا صحابی ارشد شریف کی لاش آئی، تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسے ایک واقعہ تو ہر ملک، ہر وطن، ہر دیش، ہر جگہ ہو جاتی ہے، لیکن پھر میرے خیالوں میں بچے کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بنانے والا ماں آئی، جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہم اس کی قیدی۔ کہ اتنی میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا۔ ابھی اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ ATM مشین کے کیمرے سے منہ چھپانے والے ویڈیو نے میرے ضمیر کو چنچاڑ کر رکھی۔ یہ صلاح الدین اپنی قوم سے منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جان کے پاؤ ایک بات کہو کہ لکھ تو حق لے، جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزادی نہیں۔ جناب صدر آزادی با اختیار ہونے کو کہتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی احساس کا نام ہوتا ہے، اور جس قوم کا احساس زندہ ہوتا ہے وہ آزاد رہنا اور آزاد مرنا چاہتا ہے، اور جس قوم کا احساس مر جائے وہ وقت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا، انصاف کا تو سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے۔ جناب صدر، ابھی میں نے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ فلسطین، کشمیر اور برما کے لوگوں نے چیخ کر پکارا کہ اے باخبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو ابھی اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں، تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پر کھڑے ہونے کو، تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیری گھر کے مرد اپنے عبادت گاہ میں عبادت کرنے کے لیے آزاد ہے۔ چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، یہ سوچتے ہی میرا قلم ہاتھ سے نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا۔ بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دونوں پہلو بنا کر فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑے جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔